میں بلا کسی تاخیر کے اپنے ہر دل عزیز مہمان خصوصی حضرت مولانا آدم مصطفیٰ صاحب نمونہ اسلاف آپ حضرات کے سامنے جلوہ فروز ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے عرفانی اور نورانی بیان سے ہم سبوں کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت والا تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر میری ماؤں اور بہنوں اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو امتحان کی تیاری کرتا ہے۔ آپ میں سے اکثر نے اپنے اسکول میں، کالج میں امتحان دیا ہوگا۔ اس امتحان میں جب بچہ امتحان گاہ میں جاتا ہے تو اس کو پرچہ ملتا ہے، کاپی ملتی ہے، اور پھر اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس پرچے کے سوالوں کے جواب تم اپنی مرضی سے لکھو۔ ہر بچہ اور ہر بچی اپنی یادداشت پر زور ڈال کر جو اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ ان سوالوں کے جواب لکھتا ہے۔ اگر کوئی بچہ امتحان گاہ میں پرچے کا جواب دینے کے بجائے باتیں کرنے لگے، کھانے پینے لگے، آرام کرنے لگے، تو یقینی بات ہے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بالکل اس دنیا کا بھی حال یہی ہے کہ دنیا میں جو زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، مرد ہوں یا عورت، کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا پیٹ بھرنے کی جگہ ہے، اور یہ لوور کلاس مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس دنیا کو چراگاہ سمجھتے ہیں، پیٹ بھرنے کی جگہ، کہ صبح اٹھو، کماؤ، کھا لو، بچوں کو کھلا دو، اگلی صبح آئے پھر اسی فکر میں لگ جاؤ، یوں کماتے کھاتے اور کھلاتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔
کیونکہ انہوں نے اس دنیا کو چراگاہ سمجھا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا، تو وہ اسی پر لگے رہتے ہیں اور اسی پر اپنی ساری زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ ایک دوسرا طبقہ ہے جو مڈل کلاس کہلاتا ہے، درمیانی طبقہ، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جس کے پاس اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی کھانے پینے کا سامان تو موجود ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آرام کریں، تو وہ آرام اور راحت کی چیزیں جمع کرنے پر لگ جاتا ہے۔ کچے مکان میں ہے تو مکان پکا ہو جائے، پنکھا لگا ہے تو کولر لگ جائے، کولر لگا ہے تو اے سی لگ جائے، پلنگ پر سوتے ہیں تو بیڈ بن جائے، بیڈ پر سوتے ہیں تو گدا آ جائے، 4 انچ کے گدے پر سوتے ہیں تو 8 انچ کا گدا آ جائے، سائیکل پہ چلتے ہیں تو اسکوٹر آ جائے، اسکوٹر پر چلتے ہیں تو کار آ جائے، جنرل کلاس میں چلتے ہیں تو ریزرویشن میں چلنے لگیں، ریزرویشن میں چلتے ہیں تو اے سی میں چلنے لگیں، اے سی میں چلتے ہیں تو فرسٹ اے سی میں چلنے لگیں، ٹرین پہ چلتے ہیں تو جہاز پہ چلنے لگیں۔ یہ ایک تمنا اور خواہش اور اسی پر محنت، مقصود کیا ہے کہ آرام ملے۔ تو اب اس طبقے کی نگاہ میں یہ دنیا آرام گاہ ہے، یہ دنیا آرام گاہ ہے کہ آرام کرو اور آرام و راحت کے سامان جمع کرو، آرام و راحت کی فکر میں لگ جاؤ، جتنا آرام حاصل کر سکتے ہو آرام کرو۔ تو وہ خود بھی یہی سمجھ رہا ہے، بچوں کو بھی یہی سمجھا رہا ہے، گھر والے بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا آرام کرنے کی جگہ ہے، آرام کرو۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جو اپر کلاس کہلاتا ہے، جس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور راحت اور آرام کے سارے سامان اس کے پاس موجود ہیں، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، ہاں نوکر ہیں، جی حضوری کرنے والے ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ تو اب اس طبقے کی فکر یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے مزے لو، تو وہ دنیا کے مزے لینے کے لیے گرمی میں ٹھنڈی جگہیں تلاش کرتا ہے، سردی میں گرم جگہیں تلاش کرتا ہے، ورلڈ ٹور کرتا ہے، دنیا کے عجائبات دیکھتا ہے، سیر و تفریح کے مقامات پر جاتا ہے اور من چاہی اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اور اس طبقے نے اس دنیا کا نام تفریح گاہ رکھا ہے کہ یہ دنیا تفریح گاہ ہے، مزے لینے کی جگہ ہے۔ تو اب گویا انسان 3 طرح کے ہو گئے اور تینوں نے اپنے اپنے طبقے کے اعتبار سے اس دنیا کے نام رکھ لیے۔ مزدور، لیبر کلاس اس دنیا کو چراگاہ سمجھتی ہے کیونکہ اس کی فکر پیٹ بھرنا ہے۔ مڈل کلاس اس دنیا کو آرام گاہ سمجھتی ہے کیوں کہ اس کا پیٹ بھرا ہے، اس کو آرام و راحت کے سامان جمع کرنے کی فکر ہے۔ اور اپر کلاس جس کا پیٹ بھی بھرا ہے، راحت اور آرام کے اسباب بھی موجود ہیں، وہ اس دنیا کو تفریح گاہ سمجھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا نہ چراگاہ ہے، نہ آرام گاہ ہے، نہ تفریح گاہ ہے، بنانے والے نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہاں مرد، عورت، امیر، غریب، چھوٹا، بڑا، شہری، دیہاتی، سب امتحان دینے آئے ہیں۔ اور امتحان کیا ہے؟ امتحان لینے والا اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس نے یہ تو کہا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، لیکن ساتھ کامیاب کرنے کے لیے پیپر آؤٹ کر دیا، پیپر آؤٹ کر دیا۔ کیا کہا کہ ہم تم سے صرف 3 سوال پوچھیں گے، ان کی تیاری کر لو۔ پہلا سوال، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟
یہ ایک سوال میں تم سے پوچھوں گا، مرد سے بھی، عورت سے بھی، مالدار سے بھی، غریب سے بھی، شہری سے بھی، دیہاتی سے بھی، چھوٹے سے بھی، بڑے سے بھی، بوڑھے سے بھی، جوان سے بھی، سب سے یہ سوال پوچھوں گا، من ربک؟ اس کی تیاری کر لینا۔ دوسرا سوال، وما دینک؟ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ بھی سب سے سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھا کر کہ ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ یہ سب سے سوال کروں گا، بس تم ان سوالوں کی تیاری کر کے آ جانا، اور جو ان سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا اور کامیاب ہو گیا۔ تو اب بتاؤ کتنا آسان کام ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم کو صرف 3 سوالوں کی تیاری کرنی۔ اچھا، انسان جب اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھے گا تو پھر امتحان گاہ کی طرح رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب امتحان آتا ہے تو سارے کام چھوڑ دیتے ہیں اور پورا فوکس ان کا اپنے امتحان پر ہوتا ہے کہ ہم امتحان میں کیسے کامیاب ہوں گے۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بس کتاب بس کتاب بس کتاب، کہ کسی طرح سے میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ پورا فوکس صرف اس پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، کھانا پینا بھول جاتے ہیں۔ اچھا، امتحان بھی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک امتحان 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، ایک امتحان 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، ایک امتحان صبح اور شام کا ہوتا ہے، اور ایک امتحان پورے دن کا ہوتا ہے۔ IAS IPS سول سروسز کے جو امتحانات ہوتے ہیں پورے دن کے ہوتے ہیں۔ وقفے وقفے سے آپ میں سے بہت سی بچیاں یہاں بیٹھی ہوں گی جنہوں نے BTC کے یا DLED کے امتحانات دیے ہوں گے، تو ایک ایک دن میں 3 پیپر ہوتے ہیں۔ ہمارا کالج سینٹر بنتا ہے تو ہمارے یہاں بچے بچیاں آتے ہیں امتحان دینے، تب ہم دیکھتے ہیں ایک دن میں 3 پیپر۔ تو جب پیپر لمبا ہوتا ہے تو بیچ میں وقفہ دیا جاتا ہے، بیچ میں وقفہ دیا جاتا ہے، کچھ کھا لو، کچھ پی لو، کچھ ریویژن کر لو، اس کا وقفہ ملتا ہے۔ یہ جو وقفہ ملتا ہے اس میں اس بچے کا دھیان اگلے سوال پر ہوتا ہے، اگلے پیپر پر ہوتا ہے، وہ جلدی جلدی دہراتا ہے، ایک ہاتھ سے سموسہ کھاتے جاتا ہے اور ایک ہاتھ سے پیش پلٹ پلٹ کر کے اپنے سوالات کو دہراتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ موقع ملا ہے مجھے اگلے پیپر کی تیاری کا۔ بس بالکل اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں جس امتحان گاہ میں بھیجا ہے، یہاں کا پیپر ذرا لمبا ہے، یہاں کا امتحان کا جو دورانیہ ہے، ٹائم ہے، وہ لمبا ہے۔ کسی کا 60 سال، کسی کا 70 سال، کسی کا 80 سال، کسی کا 30 سال، کسی کا 25 سال، کسی کا 50 سال۔ چونکہ یہ اتنا لمبا پیریڈ ہے اور انسان ہیں، ضرورتیں ہیں، تو اللہ نے اجازت دے دی کہ ہو تو تم امتحان گاہ میں، امتحان گاہ میں کھانے کی اجازت نہیں، سونے کی اجازت نہیں، پینے کی، کھیلنے کی، کھانے کی اجازت نہیں، لیکن چونکہ امتحان کا دورانیہ لمبا ہوتا ہے تو بیچ میں وقفہ دیا جاتا ہے، جا کر کھا لو، پی لو، دیکھ لو۔ تمہاری زندگی کا امتحان کا دورانیہ چونکہ لمبا ہے اس لیے اجازت دے دی، کھا لو، پی لو، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، نکاح کر لو، زندگی کو گزارنا ہے، کاروبار کر لو، لیکن یہ دھیان رکھنا کہ تم امتحان گاہ میں ہو۔
یہ دھیان رکھنا کہ تم امتحان گاہ میں ہو. اچھا آپ خود ذرا سوچو کہ ایک بچہ امتحان گاہ میں پہنچا, ایگزامینیشن ہال میں جب داخل ہونے لگا تو ایگزامنر نے اس کو پیپر دیا اور کاپی دی, سیٹ نمبر بتایا کہ فلاں سیٹ پر بیٹھ جاؤ. اس نے کاپی لی, پیپر لیا, کہنے لگا سر میں پیپر دینے آ تو گیا ہوں لیکن مجھے بڑی زور کی بھوک لگ رہی ہے, مجھے بڑی زور کی بھوک لگ رہی ہے, آپ میرے لیے ذرا بڑھیا سی بریانی کا انتظام کر دیجیے, اور نہیں تو ایک پیٹی کا انتظام کر دیجیے, ایک کولڈ ڈرنک کا انتظام کر دیجیے, اور نہیں تو ایک کافی کا انتظام کر دیجیے. میں بریانی کھا لوں گا, پیٹی کھا لوں گا, کولڈ ڈرنک پی لوں گا, کافی پی لوں گا اور میرا پیٹ بھر جائے گا. پھر میرے پاس وقت بچے گا تو میں سوالوں کے جواب لکھ دوں گا, ورنہ آپ کا پیپر آپ کو مبارک. کیا یہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اچھا ایک دوسرا بچہ آیا, اس نے کہا سر میں امتحان دینے تو آ گیا ہوں لیکن میں رات بھر کا جگا ہوا ہوں اور میں بہت تھک گیا ہوں, مجھے بہت زور کی نیند آ رہی ہے, آپ میرے لیے ایک گدے کا انتظام کر دیں, ایک اے سی کا انتظام کر دیں, میں پہلے آرام کروں گا, سوؤں گا, اپنی نیند پوری کروں گا, میری نیند پوری ہو جائے گی, میری تھکن دور ہو جائے گی, ٹائم بچے گا تو میں سوالوں کے جواب لکھ دوں گا, ورنہ آپ کا پیپر آپ کو مبارک. کیا یہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ تیسرا بچہ آیا, اس نے کہا سر ناشتہ کر کے آیا ہوں, پیٹ بھرا ہوا ہے, رات کو کمپلیٹ سائلنٹ نیند لے کر کے آیا ہوں, بہت فریش ہو کر اٹھا ہوں صبح, کوئی تھکان نہیں ہے, کوئی نیند نہیں ہے, پیٹ بھرا ہے, لیکن سر آج انڈیا اور پاکستان کا T20 میچ ہو رہا ہے, آپ میرے لیے ایک LCD کا انتظام کر دیجئے, وائی فائی کنیکشن دے دیجئے, میں پہلے وہ میچ دیکھوں گا اور میری فیورٹ ٹیم جب جیت جائے گی تو میں اس کا جشن مناؤں گا, اور جب میں اس میچ کے مزے لے لوں گا اور اپنی خوشی کے جشن منا لوں گا, پھر میرے پاس وقت بچے گا تو میں سوالوں کے جواب لکھ دوں گا, اور اگر وقت نہیں بچا تو آپ کا پیپر آپ کو مبارک. کیا یہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں اور میری بہنوں, بس میرا تمہارا بھی بالکل یہی حال ہے. امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں, پیپر مل چکا ہے, کاپی دے دی گئی ہے, سوالوں کے جواب لکھنے کو کہہ دیا گیا ہے. وہ طبقہ جس نے دنیا کو چراگاہ سمجھا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں تو ابھی لگی ہے بھوک, ہمیں کھانا کھا لینے دو, ہمیں پیٹ بھر لینے دو, ہم کھانا کھا لیں گے, پیٹ بھر جائے گا, بچوں کا پیٹ بھر جائے گا, بچوں کے پیٹ بھرنے کا انتظام کر لیں گے, وقت بچے گا تو تمہارے سوالوں کا جواب دے دیں گے, ورنہ تمہارا پیپر تمہیں مبارک. کیا یہ دنیا سے کامیاب ہو کے جا سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح ایک وہ طبقہ ہے جو امتحان گاہ میں موجود ہے, پیپر مل چکا ہے, کاپی مل چکی ہے, اسے کہا گیا سوالوں کے جواب لکھو, وہ یہ کہتا ہے کہ میں امتحان گاہ میں آ تو گیا ہوں لیکن مجھے نیند آ رہی ہے, مجھے آرام کرنا ہے, مجھے بہترین مکان بنانا ہے, مجھے بنگلہ تیار کرنا ہے, مجھے اس سے فلی ایئر کنڈیشن بنانا ہے, مجھے گاڑی کا انتظام کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے. جب میں یہ سب کر لوں گا اور میرے پاس راحت اور آرام کے سارے سامان جمع ہو جائیں گے, پھر وقت بچے گا تو میں سوالوں کا جواب دے دوں گا, ورنہ تمہارا پیپر تمہیں مبارک. کیا یہ اللہ کے سامنے کامیاب کھڑا ہو سکتا ہے؟ پھر ایک تیسرا ہے جو اس دنیا کو تفریح سمجھتا ہے, وہ یوں کہتا ہے کہ جی ہمیں تو پہلے مزے لے لینے دیں,
ہم ورلڈ ٹور کر کے مزے لیں گے، ہم میچ دیکھ کر کے مزے لیں گے، ہم اپنے فیوریٹ پروگرام دیکھ کر کے مزے لیں گے، ہم ڈرامے دیکھ کر کے مزے لیں گے، ہم عیش کریں گے، خوشیاں منائیں گے، ڈانس کریں گے، کلبوں میں جائیں گے، ہم شادیاں کریں گے، شادیوں میں خرافات کریں گے، رسمیں کریں گے، نئے نئے فیشن کریں گے، اپنی آرزویں پوری کریں گے، ہم یہ سب کر لیں گے، پھر وقت بچے گا تو تمہارے سوال کے جواب دے دیں گے۔ کیا یہ اللہ کے سامنے کامیاب کھڑا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا تمہارا سب کا حال اس دنیا میں یہی ہے، بس فرق کیا ہے کہ کوئی چراگاہ سمجھے ہوئے ہے، کوئی آرام گاہ سمجھے ہوئے ہے، کوئی تفریح گاہ سمجھے ہوئے ہے۔ جس کیلیبر کا ہے، جس سٹینڈرڈ کا ہے، اس کیلیبر اور سٹینڈرڈ پر اس کی ایک منزل، اس کی ایک سوچ اپنے سٹینڈرڈ اور کیلیبر کے حساب سے بنی ہوئی ہے، وہ اسی کو سب کچھ سمجھ کر اپنا مال بھی، جان بھی، صلاحیت بھی، وقت بھی سب اس پر لگا رہا ہے، اور امتحان کا پرچہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھو، امتحان کا ٹائم پورا ہوتے ہی آپ کے جواب پورے لکھے گئے یا نہیں لکھے گئے، صحیح لکھے یا غلط لکھے، کچھ لکھا یا کچھ بھی نہیں لکھا، ٹائم پورا ہوتے ہی ایگزامنر ہاتھ سے کاپی لے لے گا، ایگزامنر ہاتھ سے کاپی لے لے گا کہ بس اب وقت ختم ہو گیا۔ اب یہ چلاتا رہے کہ جی ایک سوال لکھ لینے دو، 2 لائنیں لکھ لینے دو کہ نا، وَجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب کاپی لینے کا وقت آ جائے گا، جان نکالے جانے کا وقت آ جائے گا، پھر یہ چلائے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ جواب کیا ملے گا؟ ایک پل نہ آگے نہ پیچھے۔ اب یہ کاپی نہیں ملے گی۔ ہاں، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں تم آزاد ہو۔ اسکول میں بچہ امتحان میں بیٹھ کر کاپی پر سوالوں کے جواب لکھے، یا طوطا مینا کی کہانی لکھے، یا گلاب کا پھول بنائے، یا کاپی سادی رہنے دے، خالی رہنے دے، اس کو اختیار ہے۔ پیپر ختم ہو جائے گا، یہ کاپی بند کر کے جمع کر لی جائے گی، اور پیپر کاپی لینے والا تم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے سوالوں کے جواب کیوں نہیں لکھے، تم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے سوالوں کے جواب کے بجائے گلاب کا پھول کیوں بنا دیا، تم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے سوالوں کے جواب کے بجائے طوطا مینا کی کہانی کیوں لکھ دی۔ یہ سوال تم ایگزامنر نہیں کرتا، ٹائم ختم ہوتے ہی کاپی بند کرتا ہے اور کاپی کو باندھتا ہے اور لے جا کر آفس میں جمع کر دیتا ہے۔ یہ کاپی تو جب رزلٹ تیار ہوگا تب کھولی جائے گی، یہ کاپی تو جب رزلٹ تیار ہوگا تب کھولی جائے گی۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ نے اس امتحان گاہ میں مجھے تمہیں بھیج کر کاپی، زندگی کی کاپی تمہارے حوالے کر دی، اور یوں کہہ دیا دیکھو پیپر تو یہ ہے، من ربک وما دینک ومن نبیک، بتاؤ تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارا نبی کون، تم سے یہ 3 سوال بتا دیے، تم اس کا جواب لکھ دو گے، رزلٹ جس دن آئے گا اس دن تم کہو گے ہاں اقرؤ کتابیہ، لو دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر تم نے ان کے سوالوں کے جواب نہ لکھے اور کاپی کوری رہنے دی، یا طوطا مینا کی کہانیاں لکھ دیں، یا گلاب کے پھول بنا دیے، اگر اس طرح تم نے کاپی جمع کی ہے تو ایک دن آئے گا جس دن تمہاری کاپی کھولی جائے گی، اس دن تم یہ کہو گے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش میرا رزلٹ آج مجھے نہ ملا ہوتا۔ تو آج تو تم آزاد ہو، جو چاہے کرو، سوالوں کا جواب صحیح لکھو، سوالوں کا جواب غلط لکھو، تم آزاد ہو۔ اور یہ سوال زندگی کے ہر موڑ پر آ کر کھڑا ہوگا۔ یہ 3 سوال ہیں لیکن زندگی کے ہر موڑ پر آ کر کھڑے ہوں گے۔ پہلا سوال، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، کس کو پالنے والا سمجھا،
کس کو کھلانے والا سمجھا؟ کس کو روزی دینے والا سمجھا؟ کس کو اولاد دینے والا سمجھا؟ کس کو عزت دینے والا سمجھا؟ کس کو کاروبار کا چلانے والا سمجھا؟ کس کو بیماروں کو شفا دینے والا سمجھا؟ کس کو تکلیف دور کرنے والا سمجھا؟ کس کو عزتیں دینے والا سمجھا؟ اگر رب کو سمجھا ہے تو پھر ہر موقع پر رب یاد آئے گا، اور اگر رب کے علاوہ سب کو سمجھا ہے تو سوال کا جواب غلط ہو گیا۔ بیماری آئی، خود بیمار پڑے، بچہ بیمار پڑا، دل میں کیا خیال آیا کہ ڈاکٹر کے پاس بھاگوں، حکیم کے پاس بھاگوں، فلاں پیر صاحب کے پاس بھاگوں، فلاں تعویذ والے کے پاس بھاگوں، یا دل میں یہ خیال آیا بیماری اللہ نے بھیجی ہے، پہلے اللہ کے سامنے بھاگوں، پہلے اللہ کے سامنے سر جھکاؤں۔ اگر دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، پہلے اللہ سے کہنا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، سوال کا جواب صحیح ہوگا۔ اور اگر یہ خیال بعد میں آیا، ڈاکٹر کے ہاں بھاگ لیا، حکیم کے ہاں بھاگ لیا، پیر کے ہاں بھاگ لیا، عاملوں کے ہاں بھاگ لیا، اور سب جگہ سے تھک ہار گیا، اب یہ کہتا ہے کہ جی اب اللہ ہی کرے گا، سوال کا جواب غلط ہو گیا۔ من ربک، دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے یہ سوال کھڑا ہوگا، اس نے کم تولا، سوال کا جواب غلط ہو گیا، صحیح تولا، سوال کا جواب صحیح ہو گیا، ملاوٹ کی، سوال کا جواب غلط ہو گیا، امانتداری کے ساتھ مال دیا، سوال کا جواب صحیح ہو گیا، کپڑا ناپ رہا تھا، کم ناپا، سوال کا جواب غلط ہو گیا، صحیح ناپا، سوال کا جواب صحیح ہو گیا، سڑک پر جا رہا تھا، نگاہیں جھک گئیں، سوال کا جواب صحیح ہو گیا، نگاہیں آوارہ ہو گئیں، سوال کا جواب غلط ہو گیا، عورت گھر سے باہر نکلی، پردے کے ساتھ نکلی، سوال کا جواب صحیح ہو گیا، بے پردہ نکلی، سوال کا جواب غلط ہو گیا۔ زندگی کا یہ سوال ہے جو ہر موقع پر کھڑا ہوتا ہے، اور یہ ایسا امتحان کا پرچہ ہے جس میں پل میں کامیاب اور پل میں ناکام، پل میں کامیاب اور پل میں ناکام۔ یہ جو اس کا ترازو اوپر نیچے ہوتا ہے، زندگی کی جب آخری ایام آتے ہیں اور دنیا سے جانے لگتا ہے، تب پتا چلتا ہے کہ اگر اس کا پلہ جھک گیا تو یہ کامیاب ہے، اور پلہ اٹھ گیا تو ناکام۔ اتار چڑھاؤ تو آئے گا، کیونکہ نفس و شیطان ساتھ لگیں، یہ کبھی سوال کا جواب صحیح ہونے نہیں دیں گے، اور کبھی یہ اپنی نیک طبیعت اور فطرت کی وجہ سے اس شیطان کو غالب آنے نہیں دیں گے۔ یہ دونوں شکلیں ہوں گی، لیکن میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہر موقع پر ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو سوال میرے سامنے کھڑا ہے، میں اس کا جواب کیا لکھ رہی ہوں، میں اس کا جواب کیا دے رہی ہوں۔ میرا رب اللہ ہے، میری عبادت کا مرکز اللہ ہے، میری پوجا کا مرکز اللہ ہے، میری حاجتوں کا مرکز اللہ ہے، میری ضرورتوں کا مرکز اللہ ہے، میری دعاؤں کا سننے والا اللہ ہے، میرے کاموں کا بنانے والا اللہ ہے، میرے بیماروں کو شفا دینے والا اللہ ہے، میری تنگیوں، تنگ دستیوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ اگر یہ بندہ جیتا ہے اور اس یقین کی یہ دعوت دیتا ہے اور اس یقین پر ہی اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اس کے سوال صحیح، اس پر اس کو پورے نمبر ملیں گے۔ لیکن اگر اس کے دل کے اندر کہیں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ بھی کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، اللہ سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے، اللہ سے بھی ہوتا ہے، پیسے سے بھی ہوتا ہے، اللہ سے بھی ہوتا ہے، حکومت سے بھی ہوتا ہے، اگر کہیں یہ سوچ بن گئی تو یہ سوال کا جواب غلط ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا۔ اس لیے میری بہنوں، اپنے سوالوں کے جواب کو درست بنانے کی کوشش کرو۔ اسی طرح دوسرا سوال، وما دینک، بتاؤ تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے،
تم کس کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہو، گزار رہی ہو؟ یہ ہر پل یہ سوال سامنے آ کر کھڑا ہوگا۔ جب تم یہود و نصارہ کے طرز اختیار کرو گے گویا سوال کا جواب غلط ہو جائے گا۔ جب تم بے حیائی و بے پردگی کی شکلیں اختیار کرو گے سوال کا جواب غلط ہو جائے گا۔ جب غیر مذہب والوں کے رسم و رواج پر تم خوش ہوگے اور ان رسم و رواج کو اپنے گھروں میں داخل کرو گے سوال کا جواب غلط ہو جائے گا۔ وما دینک، کھانا کس کے طریقے پر کھایا، پانی کس کے طریقے پر پیا، اولاد کی تربیت کس کے طریقے پر کی، گھر کے اندر کس کے طریقے پر داخل ہوئے، گھر سے باہر کس کے طریقے پر نکلے، شوہر کے ساتھ کس کے طریقے پر رہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے، یہ ہر موقع کا سوال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب بتا کر گئے ہیں کہ تم کو گھر میں کیسے رہنا، گھر کے باہر کیسے رہنا، اولاد کے ساتھ کیسے رہنا، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، بازار میں کیسے نکلنا، رشتہ داریوں میں کیسے جانا، شادیاں کیسے کرنا، رشتہ داریاں کیسے نبھانا، تعلقات کیسے نبھانا، ساری چیزیں بتا کر گئے۔ اب یہ سوال ہے وما دینک، یہ سوال ہے جو ہر موقع پر سامنے آ کر کھڑا ہو رہا ہے۔ لڑکے کا رشتہ کرو گے تو، اور لڑکی کا رشتہ کرو گے تو، اور منگنی کرو گے تو، اور نکاح کرو گے تو، اور رخصت کرو گے تو، اور ولیمہ کرو گے تو، اور گھر کے اندر بچہ پیدا ہوگا تو، اور پھر جتنے مواقع آتے چلے جائیں گے ہر موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جانے والا یہ سوال وما دینک، بتاؤ کس کے طریقے۔ سوال کا جواب صحیح ہوا تو کامیاب، اور سوال کا جواب غلط ہو گیا تو ناکام۔ بہنوں سے درخواست یہ ہے کہ خود بھی خاموش رہیں اور بچوں کو بھی خاموش کر لیں۔ آپ کا بھی ذہن ڈسٹرب ہو رہا ہے اور ادھر میرا بھی ذہن ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ بچوں کو محبت سے پیار سے سمجھا کر خاموش کر لیں اور خود بھی خاموش رہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا پیغام ہے جو آپ کے نام آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر کوئی آ کر یہاں آپ سے یہ کہے کہ آپ کو ڈی ایم نے بلایا ہے، آپ کو پردھان منتری نے بلایا ہے، وزیر اعظم نے بلایا ہے اور دعوت نامہ بھیجا ہے تو آپ کتنی خوش ہوں گی اور کتنے لوگوں کو بتائیں گے اور کتنی جگہ آپ اس کے تذکرے کریں گے کہ مجھے بلایا گیا ہے، مجھے وزیر اعظم نے بلایا ہے، مجھے ڈی ایم نے بلایا ہے، میرے نام خط بھیجا ہے، میرے نام پیغام بھیجا ہے۔ آپ کے لیے کتنی فخر کا اور خوشی کا مقام ہوگا۔ یہ اندازہ لگائیے کہ آج کی یہ مجلس گویا اللہ تعالیٰ نے فیروز آباد سے مجھ کو بھیجا کہ جاؤ کانپور والوں کو اور کانپور والیوں کو میرا دعوت نامہ اور میرا پیغام سناؤ۔ تو اللہ کا پیغام لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ میں ڈاکیا بن کر آیا ہوں۔ ڈاکیا پیغام لاتا ہے، وہ پیغام اس کا اپنا نہیں ہوتا، وہ پیغام بھیجنے والے کا ہوتا ہے۔ میں آپ کے پاس پیغام لایا ہوں، اپنا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لایا ہوں۔ یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے پیغام کے لیے آپ کا نام منتخب کیا اور منتخب کر کے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ اس لیے اس کو سعادت سمجھ کر کے سنیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے پیغام کے لیے ہمارا انتخاب کر لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک سوال ہے وما دینک، جو زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو۔ اور اب اس سوال کا جواب درست کیسے ہوگا؟ اس سوال کا جواب درست ہوگا اپنے ہر کام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانے کی شکل میں، کہ میں کھاؤں گی ویسے جیسے نبی نے بتایا، میں پیوں گی ویسے جیسے نبی نے بتایا، میں سوؤں گی ویسے جیسے نبی نے بتایا، میں شادی ویسے کروں گی جیسے نبی نے بتایا، میں اپنے گھر سے ویسے باہر نکلوں گی جیسے نبی نے بتایا۔ ایک ایک طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھال کر اور کر کے ہمیں اپنے اس سوال کے جواب کو درست کرنا ہے۔ یہ زندگی کا سوال ہے،
یہ ایک دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے کا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ سوال صرف نماز کے اوقات میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں. یہ سوال صرف رمضان میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں. یہ سوال صرف حج کرتے ہوئے ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ہرگز نہیں. یہ سوال 24 گھنٹے ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تم کس کو رب مان کر زندگی گزار رہے ہو؟ تم نے اپنی زندگی کے لیے کون سا راستہ چنا ہے؟ کس راستے پر تم چلنا چاہتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے راستے پر اپنی زندگی کو چلا رہے ہو، یا نفس و شیطان کے بتائے راستوں پر اپنی زندگی کو لے جانا چاہتے ہو؟ یہود و نصارہ کے بتائے طریقوں پر زندگی کو لے جانا چاہتے ہو؟ مشرکین و ملحدین کے راستوں پر اپنی زندگی کو لے جانا چاہتے ہو؟ کون سے راستوں پر چلنا چاہتے ہو؟ فیصلہ تمہیں کرنا ہے. تم رب چاہی کر لو گے تو کوئی یہاں تمہاری پیٹ نہیں تھپ تھپائے گا. تم شیطان کی مرضی پر چلو گے تو کوئی یہاں تمہارے کان نہیں امیٹھے گا. تم آزاد ہو. ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں ایگزامنر کو ڈانٹنے کی، ڈپٹنے کی، مارنے کی، غلط کو صحیح کروانے کی اجازت نہیں. ہاں، نگرانی کرتے رہو، نگرانی کرتے رہو کہ یہ اس امتحان گاہ کے اندر بیٹھا رہے اور جو کام اسے دیا گیا ہے یہ اس کام کے لیے فکر مند رہے، کرے یا نہ کرے. بس ایگزامنر کا ایک کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے تمہارے دائیں اور بائیں منکر نکیر مسلط کر دیے ہیں. وہ کچھ نہیں کرتے. چوری کرنے جاؤ تو بھی ساتھ جاتے ہیں، شراب پینے جاؤ تو بھی ساتھ جاتے ہیں، جوا کھیلنے جاؤ تو بھی ساتھ جاتے ہیں، مسجد میں جاؤ تو بھی ساتھ جاتے ہیں، اعتکاف کرو تو بھی ساتھ جاتے ہیں، بیت اللہ میں جاؤ تو بھی ساتھ جاتے ہیں. ہر جگہ تمہارے ساتھ ہیں. جو کرتے ہو لکھتے چلے جاتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں. تمہاری کاپی تیار کر رہے ہیں، تمہارے سوالوں کے جواب لکھ رہے ہیں. تمہارا ایک ایک عمل تمہارے سوال کا جواب بن رہا ہے. ایک ایک عمل. اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ تمہارے سارے اعمال کھول کر رکھ دے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رائی کے دانے کے برابر کہیں تم نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے ہوگا، اور رائی کے دانے کے برابر کوئی برا کام کیا ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے ہوگا. اور یہ زندگی ایسی ہے جس زندگی کو تم چھپا نہیں سکتے، چھپا نہیں سکتے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. وہ اللہ ایسا ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے خیالات، جذبات اور ارادے، ان سب سے بھی وہ واقف ہے. وہ جب چاہے گا تمہارے سینے سے اندر سے تمہارے خیالات کو نکال کر تمہارے سامنے رکھ دے. اس لیے اس دھوکے میں مت رہنا کہ جو کچھ میں نے کیا کسی کو نہیں پتا چلا. ہرگز نہیں. اور پھر فرمایا کہ میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتا. ان اللہ لیس بظلام للعبید. اللہ اپنے بندوں اور بندیوں پر ظلم نہیں کرتا. جو کرو گے جتنا کرو گے، جو کرو گے جتنا کرو گے وہ تمہارے سامنے نکال کر رکھ دیا جائے گا. اور جب بندے کے سامنے اس کا نام اعمال، اس کی کاپی کھولی جائے گی تو یہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ. کاش اس کاپی کے میرے سامنے آنے سے پہلے میرے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، چاہے مجھے آگ میں ڈال دیا جاتا یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، میں اسے تو برداشت کر لیتا. ہائے یہ میری کاپی مجھے کیوں دکھا دی گئی. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا. میں کچھ نہ جانتا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں.
मैंने रात की अंधेरियों में क्या किया, मैंने दिन के उजालों में क्या किया, मैंने बंद कमरों में क्या किया, मैंने घरों के अंदर क्या किया, मैंने बाजारों में क्या किया, मैंने शादी की महफिलों में क्या किया, मैंने कहां क्या किया, मैंने स्कूल और कॉलेज में क्या किया, मैंने होटलों और रेस्टोरेंट्स में क्या किया, मैंने तन्हाइयों में क्या किया, ये सब कुछ भी ना पता चलता। वलम अद्रि मा हिसाबिया, ये तमन्ना करे। अब ये सामने आ भी गया, किताब भी सामने आ गई, फैसला भी सामने आ गया, तो क्या कहेगा? हाय मा अगना अन्नी मालिया, मैं दुनिया में बड़े पैसे वाला था, मैं दुनिया में बड़े पैसे वाली थी, बड़े मेरे जलवे थे, बड़ा मैंने पैसे के जाम पर अपने आप को दुनिया के सामने बड़ा बनाकर दिखाया था। हाय आज तो माल कुछ भी काम ना आया। हलकानी सुल्तानिया, हाय मेरी तो हुकूमत भी चली गई। जिस हुकूमत के नशे में मैं ये सब कर रहा था, जिस माल के नशे में मैं ये सब कर रहा था, वो माल भी चला गया, वो हुकूमत भी चली गई, आज कुछ भी काम नहीं आया। और इधर ये तड़प रहा होगा और तड़प रही होगी और बेचैन हो रही होगी और मारे हसरत के अपने हाथों को चबाना शुरू करेगी और कोहनी तक चबाती चली जाएगी। और उधर ऐलान होगा, खुजूहु फगुल्लू, खुजूहु फगुल्लू, पकड़ लो इसको और इसकी गर्दन में तोक डाल 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 डाल, क्योंकि ये इम्तिहान में नाकाम हो गया है, क्योंकि इसने कॉपी में कुछ नहीं लिखा और जो लिखा वो सब गलत लिखा, सवालों के जवाब गलत। आज नाकामी का फैसला है, आज फेल किए जाने का फैसला है। खुजूहु फगुल्लू, पकड़ लो और इसकी गर्दन में तोके डाल दो। सुम्मल जहीम सल्लू, और जहन्नम की तरफ इसे खींच कर ले जाओ। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, और फिर इसको 70 हाथ लंबी जंजीर में जकड़ करके इसको जहन्नम के अंदर फेंक दो। यह ऐलान हो रहा होगा। हाँ मेरी बहनों, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, यहां मैं और तुम इम्तिहान देने के लिए आए हैं। सवालों का पर्चा आउट हो चुका है। मन रब्बुक, बताओ किसको रब जानकर जिंदगी गुजार रही हो। अल्लाह को रब माना तो फिर अजान होते ही आंख खुलेगी, नमाजों का एहतमाम होगा। अल्लाह को रब माना तो फिर कुरान की तिलावत होगी। अल्लाह को रब माना अपने पर्दे की हिफाजत होगी। अल्लाह को रब माना अपनी जबान की हिफाजत होगी। अल्लाह को रब माना अपनी निगाहों की हिफाजत होगी। अल्लाह को रब माना तो अपनी तन्हाई की हिफाजत होगी। अल्लाह को रब माना तो अपने खाने पीने की हिफाजत होगी कि फिर ये रब की बंदी बनकर जिएगी। इसका हर काम वैसे होगा जैसे अल्लाह ने बताया। हाँ मेरी बहनों, इसलिए अपने ताल्लुक को अल्लाह से मजबूत करो। हंसी उड़ाने वाले हंसी उड़ाकर चले जाएंगे और तुम्हारी पीठ थपथपाने वाले पीठ थपथपाकर चले जाएंगे। तुमको जलील समझने वाले जलील समझकर चले जाएंगे और तुम्हारी वाहवाही करने वाले वाह वाह करके चले जाएंगे। हिसाब ना उसको देना है और हिसाब ना उसको देना है, हिसाब तो मुझे और तुम्हें देना है। तुम बताओ तुमने क्या किया। तुम लोगों के जलील करने से डर गए या लोगों की वाह वाह से खुश हो गए, तो फिर इसका मतलब कि तुमने ना अल्लाह का ख्याल किया ना रसूल का ख्याल किया। अल्लाह और उसके रसूल का ख्याल करने वाले और ख्याल करने वाली दुनिया के लोगों की इज्जतों और जिल्लतों का कोई ख्याल नहीं करते। एक सहाबी हैं, बादशाह के दरबार में खाना खाने पहुंचे। बादशाह ने दावत की थी। दस्तरखान पर बहुत सारे लोग बैठे थे, मुल्कों के वफूद बैठे थे, वज़रा बैठे थे, हुक्काम बैठे थे। ये भी
اہل اسلام کے ایک قاصد اور نمائندے تھے، یہ بھی اسی دسترخوان پر بیٹھے تھے، کھانا کھانا شروع کیا اور کھانا کھاتے کھاتے لقمہ ہاتھ سے نیچے گر گئے، تو یہ جھکے اور جھک کر کے لقمہ اٹھایا، تو جیسے ہی جھک کر کے لقمہ اٹھانے لگے بغل والے نے کوہنی ماری، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہاں زمین کا گھرا نہیں اٹھایا جاتا۔ تو ان صحابی نے یوں گھور کر کے دیکھا اور کہنے لگے اترک سنت خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، ارے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دو؟ میرے نبی نے یہ بتایا کہ کھانے کا لقمہ گر جائے اس کو اٹھاؤ اور صاف کر کے کھانے کے لائق ہو تو اسے کھا لو، اور اگر صاف کر کے کھانے کے لائق نہ ہو تو اس کو ایسی جگہ رکھ دو کہ جانور اسے استعمال کر لیں۔ میرے محبوب کی سنت ہے، یہ ہنسیں گے ہنسا کرے، یہ ذلیل سمجھیں گے سمجھا کریں، ان کی ذلت کوئی ذلت نہیں اور ان کی عزت کوئی عزت نہیں، عزت تو وہ ہے جس کو اللہ عزت دے اور ذلیل وہ ہے جسے اللہ ذلیل کر دے۔ ہاں میرے بھائیوں اور بہنوں، جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر دنیا کے انسانوں کی، لوگوں کی، سماج کی، اس کی کہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ بندہ اور یہ بندی ایک دھن کے ساتھ چلتے ہیں، میرا اللہ راضی تو میرا سب کچھ راضی، میرا اللہ ناراض تو میرا سب کچھ برباد، کہ ایک فکر ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ غور کریں کہ ہم امتحان گاہ میں ہیں، ہمیں امتحان کی تیاری کرنی ہے، اور میری بہنوں تمہارے ذمے تو صرف اپنی نہیں، اپنی اولادوں کی اس رخ پر تربیت کرنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کو اس رخ پر ڈالو کہ ان کے دل میں اللہ کا دھیان پیدا ہو، اپنی اولادوں کو اس رخ پر ڈالو کہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو، اپنی اولادوں کو اللہ کا تعارف کراؤ، نبی کا تعارف کراؤ، سنتوں کا اہتمام کرواؤ، حیا اور پاک دامنی سکھاؤ، پردے کی اہمیت بتاؤ، پردے کی قیمت بتاؤ۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو قیمتی بنایا اس لیے پردے میں رکھا ہے۔ یہ مرد ہے بے حیثیت بے قیمت جو سرے بازار پھرتا ہے، عورت کو قیمتی بنایا گیا، اور نہیں یقین دیکھ لو اللہ کی کائنات میں، دیکھ لو اللہ کے نظام میں، جتنی چیزوں کو اللہ نے قیمتی بنایا سب کو پردے میں چھپا دیا۔ بادام پردے میں، اخروٹ پردے میں، انار پردے میں، کیلا پردے میں، آم پردے میں، سونا پردے میں، چاندی پردے میں، ہیرا پردے میں، پلیٹینیم پردے میں، یورینیم پردے میں، اور گیہوں کا دانہ پردے میں، چاول کا دانہ پردے میں، مکئی کا دانہ پردے میں، اور یہ تو بہت قیمتی چیزیں ہیں، 5 کا سکہ بھی پردے میں رہتا ہے، 5 کا سکہ بھی پردے میں رہتا ہے۔ بہنوں، تم اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں پردے میں رکھا ہے۔ تم اس لیے نہیں ہو کہ سرے بازار پھرو اور دنیا کی ہوسناک نگاہیں تم کو تباہ و برباد کریں۔ جب ایک نامحرم مرد کی نگاہ ایک عورت پر پڑتی ہے تو اس کے چہرے پر ایسا اسکریچ آ جاتا ہے جیسا اسکریچ موبائل کی اسکرین پر غلط استعمال سے آ جاتا ہے۔ ایک باپ سے اس کی بیٹی نے فرمائش کی کہ ابا مجھے ایپل کا موبائل چاہیے۔ باپ نے اسے ایپل کا موبائل دلوا دیا۔ موبائل بڑا قیمتی تھا، بڑا خوبصورت تھا، بہت اچھا تھا۔ وہ موبائل شاپ سے نکلی تو کہنے لگی پاپا اس کا بیک کور چاہیے۔
بیٹا اتنا قیمتی موبائل، جب تو اسے ربڑ کے کور میں رکھ لے گی یا چمڑے کے کور میں رکھ لے گی تو پھر اس کی قیمت کس کام کی؟ کہنے لگے نہیں پاپا، اس کی قیمت جبھی ہے جب یہ صاف ستھرا بنا رہے، اور صاف ستھرا جبھی رہے گا جب یہ کور کے اندر رہے۔ پھر کہنے لگی پاپا اسکرین گارڈ بھی چاہیے۔ بیٹا کیوں؟ اس کی اسکرین اتنی اچھی ہے کہ تیری شکل اس کے اندر نظر آ رہی ہے، اسکرین گارڈ لگ جائے گا تو اس کی یہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ پاپا اگر اسکرین گارڈ نہ لگا تو اس کی اسکرین پر اسکریچ آ جائیں گے، پھر یہ بہت بھدی اور بری لگنے لگے گی، اس لیے اسکرین گارڈ ضروری ہے۔ میری بہنوں، جس طرح تمہارے موبائل کے لیے کور ضروری، تمہارے موبائل کے لیے اسکرین گارڈ ضروری تاکہ موبائل کا حسن باقی رہے، بہنوں تمہارے چہروں پر پردہ اس لیے ضروری تاکہ تمہارے چہروں کا حسن باقی رہے۔ ورنہ جیسے بغیر کور کا موبائل اور بغیر اسکرین گارڈ کا موبائل تھوڑے دنوں کے بعد اس پر اتنے اسکریچ پڑ جاتے ہیں کہ پھر اس کی لائٹ جلنے کے بعد بھی اس کے اندر پڑھا نہیں جاتا، دکھائی نہیں دیتا۔ کیا ہوا کہ اسکرین خراب ہو گئی۔ اسی طرح جو عورت بے پردہ پھرتی ہے، سرے بازار جب دنیا بھر کی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں، اللہ اس کے حسن کا نور اس سے چھین لیتا ہے۔ پھر یہ کریمیں ملتی رہے، پھر یہ لوشن لگاتی رہے، پھر یہ اپنے رنگ کو بدلنے کی کوشش کرتی رہے، لیکن اللہ اس کے حسن میں جو نور ڈالتے ہیں وہ نور چھن جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو جو اس کو پسند کر سکتے تھے وہ اس کی نگاہ میں نہیں جچتے۔ تو باپ نے کہا بیٹی اسی کا نام تو پردہ ہے، اسی کا نام تو پردہ ہے کہ جس طرح موبائل کو تم اس لیے کور میں اور اسکرین گارڈ میں رکھتی ہو کہ اس کا حسن باقی رہے، اللہ نے تم کو پردے میں اسی لیے رہنے کا حکم دیا تاکہ تمہارا حسن باقی رہے۔ تم قیمتی ہو، اللہ نے قیمتی بنایا ہے۔ اور قیمتی کیوں ہو؟ قیمتی اس لیے ہو کہ اس دنیا کے انبیاء تمہاری گودوں میں پلے، اس دنیا کے صحابہ تمہاری گودوں میں پلے، اس دنیا کے اولیاء اللہ تمہاری گودوں میں پلے، اس دنیا کے قائدین تمہاری گودوں میں پلے، اس دنیا کے رہبر اور رہنما تمہاری گودوں میں پلے، اس دنیا کے علماء تمہاری گودوں میں پلے، اور آنے والے وقت کے علماء بھی تمہاری گودوں سے نکلیں گے، آنے والے وقت کے قائد بھی تمہاری گودوں سے نکلیں گے، آنے والے وقت کے رہبر اور قطب اور ابدال بھی تمہاری گودوں سے نکلیں گے۔ یاد رکھو یہ انہی گودوں سے نکلیں گے جن گودوں کو سرسبز و شاداب رکھا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی اتباع سے، ورنہ بانجھ ہوں گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات توڑ دیے گئے تو پھر انہی گودوں سے نکلنے والے بچے کوئی چور بن جائے گا، کوئی لٹیرا بن جائے گا، کوئی ڈاکو بن جائے گا، کوئی زانی بن جائے گا، کوئی شرابی بن جائے گا، کوئی ماں باپ کا دل دکھانے والا بن جائے گا، کوئی نہ جانے کیا 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 کرنے والا بن جائے گا، پھر روئیں گے، خون کے آنسو بہائیں گے، ہائے یہ کیا ہو گیا، حالانکہ اس گھر کو آگ ہم ہی نے اپنے ہاتھوں لگائی تھی۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہاں میری بہنوں، اس لیے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ اللہ تمہاری گودوں میں علماء پیدا کر دے، قائدین پیدا کر دے، صلحاء پیدا کر دے، رہبر پیدا کر دے، اور جن ماؤں نے اس کی فکر کی اللہ نے ان کی گودوں سے پیدا کیے۔
کہاں سے آئے خواجہ معین الدین، کہاں سے آئے حضرت نظام الدین، کہاں سے آئے فرید الدین، کہاں سے آئے حسن بصری، کہاں سے آئے الیاس اور زکریا، کہاں سے آئے یوسف، کہاں سے آئے انعام، کہاں سے آئے تھانوی، کہاں سے آئے رشید احمد، کہاں سے آئے قاسم، جتنے نام لیتے چلے جاؤ، ہر ایک کے پیچھے اس کی ماں، ہر ایک کے پیچھے اس کی ماں۔ اس لیے میری بہنوں اپنی گودوں کو سنوارو، اور گود سنورے گی آپ کی اپنی سوچ سے، آپ کی اپنی فکر سے، آپ کے اپنے اللہ کے تعلق سے۔ اللہ سے ایسا مضبوط رشتہ قائم کرو کہ اللہ کا نام لینے میں مزہ آنے لگے، اللہ کو یاد کرنے میں مزہ آنے لگے۔ قرآن بیان کرتا ہے جن بندوں کا اور بندیوں کا اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم ان کو دیکھو گے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ تنہائی میں بیٹھتی ہیں، وہ تنہائی میں بیٹھتی ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کرے اور یاد کرتے کرتے محبت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند۔ ہاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سردی کی رات تھی، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، سلام پھیرا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی، 2 رکعت میں ہی ختم ہو گئی، تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی، 2 رکعت میں ہی ختم ہو گئی، کیوں؟ اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آنے لگا تھا، اللہ کا کلام پڑھنے میں مزہ آنے لگا تھا، اللہ کی پاکی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ تو سردی کی رات بھی اتنی چھوٹی لگی کہ 2 رکعت میں ختم ہو گئی۔ میری بہنوں، جب بندوں کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اور بندیوں کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو اللہ کا نام لینا ان کو مزہ دیتا ہے۔ رات رات بھر اللہ کے سامنے آنسو بہانا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا کلام پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرو، اس تصور کے ساتھ اور اس دھیان کے ساتھ کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور کل قیامت کے میدان میں مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، مجھ سے سوال کیے جائیں گے، ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری مجھے اس دنیا میں کرنا ہے۔ میں رب کس کو مان کر جی رہی ہوں؟ رب اللہ ہے۔ ہر پل یہ سوچو، ہر موقع پر یہ سوچو کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری سن رہا ہے، اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے، اس تصور کے ساتھ۔ آخری سوال، ومن نبیک، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ کس سے محبت کا رشتہ جوڑا؟ کس سے عشق کا رشتہ جوڑا؟ ہاں، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر محبوب کی ادا محبوب بن جاتی ہے، محبوب کی ادا محبوب بن جاتی ہے، محبوب کا بولنا اچھا لگتا ہے، محبوب کا سامنے ہونا اچھا لگتا ہے، محبوب کا چلنا اچھا لگتا ہے، محبوب کا کھانا اور پینا اچھا لگتا ہے۔ اور تمنا کیا ہوتی ہے کہ میرا محبوب ہر دم میری نگاہوں کے سامنے رہے، اور نہ بھی ہو تو خیالوں میں، تصور میں، دن میں، رات میں، خوابوں میں، ہر جگہ بس محبوب 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 نظر آتا ہے۔ تم نے کس سے محبت کی ہے؟
تم نے مال سے محبت کی، تم نے اولاد سے محبت کی، تم نے دنیا کے نقشوں سے محبت کی، تم نے مکانوں سے محبت کی، تم نے زیورات سے محبت کی، تم نے دنیا کی چیزوں سے محبت کی، تم نے کن کن سامانوں سے محبت کی۔ اگر ان کی محبتوں میں تم پڑے ہوئے ہو تو پھر بتاؤ رسول اللہ سے کب محبت کی؟ اس دنیا میں تو تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کے لیے آئے۔ یہ سوال ہوگا کہ کس سے محبت کرتے ہو، محبوب کون ہے؟ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری پیاری بہنوں، محبت کے رشتے کی ڈور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لو، اور ایسی جوڑ لو کہ محبوب کی ہر ادا محبوب لگنے لگنے۔ لیلا مجنو کی محبت سنی ہوگی کہ مجنو کو لیلا سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ ایک دن مجنو لیلا کے شہر میں پہنچ گیا، پوچھتے پوچھتے لیلا کے محلے پہنچ گیا، اور لیلا کے محلے میں پہنچ کر جب اسے پتا چلا کہ یہ گلی لیلا کی ہے تو وہ اس گلی میں گھس کر کبھی اس دیوار کو چومتا تھا، کبھی اس دیوار کو چومتا تھا۔ آنے والوں نے، دیکھنے والوں نے یوں کہا، ارے وہ دیوانے، یہ دیواروں کو چومتا کیوں پھرتا ہے؟ کہاں سے آیا تو کیسا دیوانہ ہے کہ ان مٹی کی دیواروں کو چوم رہا ہے؟ تو مجنو نے جواب دیا، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا۔ جب میں اپنے محبوب لیلا کی گلیوں میں جاتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ان دیواروں کی محبت نے فریفتہ کر دیا۔ وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ ارے میں ان دیوانوں کی محبت میں فریفتہ نہیں ہوں، مجھے تو ان دیواروں کے بیچ جو میرا محبوب رہتا ہے اس کی محبت نے اتنا دیوانہ کر دیا کہ خیال یہ آتا ہے کہ شاید محبوب نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا ہو، اور شاید محبوب نے اس دیوار سے ٹیک لگایا ہو، میں اس دیوار کو بھی چوم لوں اور اس دیوار کو بھی چوم لوں۔ ہاں میری بہنوں، صحابہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت تھی۔ ایک صحابی ہیں، اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں اور بہت تیز گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ اچانک گھوڑے کو لگام کو کھینچا اور روکا اور اتر کر ایک جگہ بیٹھ گئے، کنارے بیٹھے رہے، پھر وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر گھوڑے پر بیٹھ کر چل دیے۔ خادم نے پوچھا، حضرت یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ میں اپنے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، آقا نے یہاں بیٹھ کر استنجا کیا تھا، مجھے استنجے کی حاجت نہیں، لیکن آقا کو یہاں بیٹھے دیکھا تھا، اس لیے بیٹھ گیا تاکہ محبوب کی اتباع کرنے والا بن جائے۔ ہاں میری بہنوں، جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی ادائیں محبوب ہوتی ہیں، ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ آپ کو اولاد سے محبت ہے تو پھر اولاد کا ضد کرنا بھی اچھا لگتا ہے، اولاد آپ کو مار دے تو بھی اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیار میں مجھے مار رہا ہے، اس کی تکلیف نہیں لگتی، اس کی طرف سے ستایا جانا نہیں لگتا۔ کیوں کہ اولاد ہے، محبت ہے۔ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، خود تھکتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اولاد کو سکون مل جائے اور اولاد کی راحت کا سامان بن سکوں، کیونکہ وہ میری محبوب ہے۔ میری بہنوں، جس طرح تم اولاد سے محبت کی خاطر راتوں کو جاگتی ہو، گرمی سردی برداشت کرتی ہو، ان کی فرمائشیں پوری کرتی ہو کہ یہ میری اولاد ہے اس لیے مجھے کرنا ہے، ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خاطر پیٹوں پہ پتھر باندھ کر گئے، تمہاری خاطر پتھر کھا کر گئے، تمہاری خاطر گالیاں سن کر گئے، تمہاری خاطر دھکے کھا کر گئے، تمہاری خاطر اپنے بچوں کی قربانیاں دیکھ کر گئے، صرف اس لیے کہ میری امت کے مرد اور عورت جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ کیا تم ان کی خاطر ان کی اداؤں کو اپنی ادا نہیں بنا سکتی؟ یہ ایک تقاضا ہے، یہ ایک سوال ہے۔
मोहब्बत का रिश्ता किससे कायम किया? और अगर तुम रसूल अल्लाह से मोहब्बत का दम भरती हो तो बताओ दिन भर में महबूब को कितना याद करती हो, कितना दुरूद पढ़ा, कितनी मर्तबा नबी को बैठकर याद किया, कितनी मर्तबा अपने बच्चों के सामने अपने नबी का तस्करा किया, कितनी मर्तबा अपने घर वालों को नबी की जिंदगी सुनाई। अरे महबूब था तो नाम लेने में मजा आता है, उसकी बातों में मजा आता है, उसके तज़किरों में मजा आता है। हाय तुम्हें क्या हो गया, हफ्ता हफ्ता गुजर जाता, तुम्हारे घर में न कुरान उठता, न हदीस उठती, न अल्लाह के सामने सर झुकता, न हाथों में तस्बीह आती, न जबान पर दुरूद आता, न जबान पर सलाम आता, और तुम दावा करती हो कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले। मेरी बहनों, महबूब कहकर गया है मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। बताओ तुमने महबूब की आंखों को ठंडा किया या महबूब के कलेजे को चीर कर रख दिया? हाय मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, मैं आप सबको अल्लाह का वास्ता देता हूं। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, इसको इम्तिहान गाह समझकर अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारो कि सवालों का जवाब ऐसा हो जाए कि कल जब हमारी तुम्हारी किताब खोली जाए और किताब हमारे सामने की जाए तो आवाज लगाई जाए फलां की बेटी फलां, और जब आवाज लगे तो कहा जाए आ जाओ और अपना रिजल्ट ले लो, और उसको रिजल्ट देने के लिए फरिश्ते आगे बढ़ें और ये अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर कहे लाओ वाम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, इसके दाहिने हाथ में इसका रिजल्ट पकड़ाया जाए और अपने दाहिने हाथ में रिजल्ट को मिलते ही ये चिल्लाएगी हाओ मुक़रऊ किताबिया, आओ देखो मैं कामयाब हो गई, देखो मैं कामयाब हो गई। और ये कामयाबी क्यों मिली? इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, कि दुनिया में मैंने इस सोच के साथ जिंदगी गुजारी थी कि मैं इम्तिहान गाह में हूं, यहां मुझे इम्तिहानों के सवालों के जवाब लिखने हैं। मैंने सारी जिंदगी सवालों के जवाब की तैयारी की। रब अल्लाह है, अल्लाह को रब मानकर जिंदगी गुजारी, दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ है उस तरीके पर जिंदगी गुजारी, मोहब्बत रसूलुल्लाह से की और उनको अपना आइडियल माना, उनको अपना रहबर माना। इस तरह जिंदगी गुजार कर आई हूं। हाओ मुक़रऊ किताबिया, आओ मेरा रिजल्ट देखो, मैं कामयाब हो गई, मैं कामयाब हो गई, मैं कामयाब हो गई। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ और पियो, मौज करो और मजे लो, ये इस वजह से कि तुम दुनिया में इम्तिहान गाह समझकर जिंदगी गुजार कर आई हो। तुमने मन चाही नहीं पूरी की, रब चाही पूरी की। इसलिए मेरी बहनों, आज यहां से ये नियत करके जाओ कि इंशाअल्लाह रब चाही जिंदगी गुजारेंगे, जैसे अल्लाह ने बताया वैसे जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। जिन कामों का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको करेंगे, जिन कामों से अल्लाह ने मना कर दिया उनसे रुक जाएंगे। अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपने पर्दे की हिफाजत करो, नमाजों का एहतमाम करो, कुरान की तिलावत करो, तस्बीह का एहतमाम करो, अपने बच्चों को अल्लाह का तारुफ कराओ, अपने नबी का तारुफ कराओ, अपने शौहर की इताअत करो, रमजान के रोजे दिल लगा कर रखो और फर्ज नमाजों को अव्वल वक्त पर एहतमाम के साथ पढ़ो। अपनी जबान को ग़ीबतों से पाक रखो, बोहतान से पाक रखो, झूठ से पाक रखो, अल्लाह के जिक्र से, नबी के दरूद व सलाम से तरोताजा रखो। अल्लाह दुनिया भी बना देगा और आखिरत भी बना देगा। यहां भी कामयाब होकर रहोगी और कल क़यामत के मैदान में भी कामयाब बनाकर उठाई जाओगी।
کرو گی، آپ سب کرو گے، نیت کرو انشاءاللہ کہ یہ جو باقی زندگی بچ گئی ہے میری تمہاری، نہ جانے کس کی کتنی بچی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، جو بھی بچی ہے اس کے بارے میں یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اب اپنے اللہ کو راضی کر کے اور اس دنیا کا دارالامتحان سمجھ کر سوالوں کے جوابوں کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس کے مطابق ایک ایک عمل کرنے کی توفیق دے دے، اسی میں میری کامیابی ہے اور آپ کی بھی کامیابی ہے۔ یہاں سے جانا تو یہ نیت لے کر جانا، خالی سننے کے لیے مت آیا کرو، خالی واہ واہ کرنے کے لیے مت آیا کرو، بلکہ جب کسی دینی مجلس میں آؤ یہ ارادہ لے کر آؤ کہ آج وہاں سے کوئی ایک بات میں لے کر آؤں گی اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ یہاں یہ سارا مجمع آج یہاں سے یہ نیت ضرور لے کر جائے گا، یہ ارادے ضرور کر کے جائے گا کہ اب ہم اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھ کر سوالوں کے جواب کی تیاری کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا مالك الملك يا قاضي الحاجات يا دفع البليات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم سب بندے اور بندیاں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اپنے گناہوں اور قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں۔ کریم آقا اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے سے راضی کر لیجئے، دنیا ناپاک کی محبت دل سے نکال دیجئے، اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بنا لیجئے، جو آپ کو پسند ہے وہ کرنے کی توفیق دے دیجئے، جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس سے بچا لیجئے، ہمارے تمام احوال کو درست فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے بندوں نے اور آپ کی بندیوں نے آج اس مجمع میں بیٹھ کر کچھ ارادے کیے ہیں، کچھ عزم کیے ہیں، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب ان کو اپنے ارادوں اور عزائم میں استقامت نصیب فرما دیجئے، استقامت نصیب فرما دیجئے، ہمت نصیب فرما دیجئے، قدم اٹھانا آسان فرما دیجئے، محبوب کو محبوب بنانا آسان فرما دیجئے، محبوب کو محبوب بنانا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ نبی کا سچا عشق عطا فرما، نبی کی یاد عطا فرما، نبی کا نام لینے میں لذت عطا فرما، نبی پر درود و سلام پڑھنے میں لذت عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے رشتے کو اپنے نبی سے مضبوط کر دیجئے، ہمارے رشتے کو اپنی ذات عالی سے مضبوط کر لیجئے، اور اے اللہ کہہ دیجئے کہ یہ ہمارے ہیں، کہہ دیجئے یہ ہمارے ہیں۔ اے اللہ ایسا بنا لیجئے، ایسا بنا لیجئے یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات، مرادوں، تمناؤں، عرضوں کو ساتھ خیر و عافیت کے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت، عافیت، سلامتی، تندرستی نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے کریم آقا ہماری تمام جائز حاجات، مرادوں، تمناؤں، آرزوؤں کو ساتھ خیر و عافیت کے پورا فرما دیجئے۔ ایک درخواست اور ہے آپ سے، ہم سب کا نام لے لے کر ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما دیجئے اور اسے قبول فرما لیجئے اور اسے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔